फजर की नमाज के बाद छोटी सी एक सूरत 3 बार पढ़ लो। सूरज निकलने से पहले घर में रिस्क का ढेर लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, बहुत ही खास वजीफा है जिसको पढ़ने से आपकी दौलत के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। यूँ तो तमाम नमाजों की बहुत ज्यादा फजीलत है, लेकिन फजर की नमाज बहुत ज्यादा फजीलत का दर्जा रखती है, क्योंकि अल्लाह ताला को और हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंद फजर की नमाजें थी। लेकिन 5 वक्त की नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है और इसकी अदायगी पर अजर व सवाब सबसे ज्यादा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी नफिल की अदायगी के लिए, यानी सुन्नत भी असल में नफिल ही नमाज होती है, क्योंकि नफिल वो होता है जो अल्लाह के लिए पढ़ा जाता है और नबी पाक तो हर नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती थी। तो लिहाजा मैंने आप लोगों के सामने हदीस के मिनो मिन अल्फाज रख दिए। तो लिहाजा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी नफिल की अदायगी के लिए इतनी जल्दी करते नहीं जितनी जल्दी आपको फजर से पहले 2 रकते के लिए करते थे। जल्दी पढ़ते नहीं थे, यानी इसकी अदायगी के लिए आप फिक्र करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलुए फजर के वक्त 2 रकत नमाज, यानी फर्ज की बात है, यहाँ आपने 2 रकते नमाज पढ़ने की शान के बारे में फरमाया कि इनको पढ़ना मेरे नजदीक सारी दुनिया से ज्यादा महबूब है। प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजर की दोनों रकतें यानी सुन्नत दुनिया और दुनिया के अंदर जो भी कुछ मौजूद है, इससे बेहतर मैंने और किसी चीज को नहीं पाया। जो आदमी इशा और फजर की नमाजों में आ सकता है तो उस पर लाजिम है कि वो आए, अगरचा उसे घसीट के क्यों ना आना पड़े, यानी घुटनों के बल या पीठ के बल घसीट के ही आना पड़े तो भी आए, लेकिन आए जरूर, क्योंकि इसके लिए जो खुशखबरियां हैं, फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी बस वो अल्लाह के जिम्मे में है, अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के जिम्मे हो गया। बस अल्लाह ताला तुम्हें अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज का मतलूबा ना करेगा, यानी जो अल्लाह के जिम्मे है उस पर कोई जुल्म ना करे और जुल्म करके अल्लाह के सामने जवाब दे ना हो, इसलिए कि जिससे अल्लाह पूछेगा, मुतालबा करेगा, यकीनन उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और लेकर मना के मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा। इससे क्या बात पता चली कि जो शख्स फजर की नमाज की हिफाजत करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है और अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। किसी को हक नहीं कि उस पर जुल्म और ज्यादती करे। जो उस शख्स पर ज्यादती करेगा जो फजर पढ़ता है तो वो दरअसल इस जिम्मे में खयानत कर रहा है जिसको अल्लाह ने अपने जिम्मे में लिया है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे शख्स को पकड़कर, यानी फजर पढ़ने वाले की इज्जत और एहतराम लाजिम है, क्योंकि सिर्फ मोमिन ही इसकी पाबंदी करता है। बहुत से लोग के लिए फजर की नमाज बड़ी भारी होती है, वो एक खास वक्त से पहले नहीं उठते। कुछ लोगों की अक्सर ही कज़ा हो जाती है, चूंकि देर से सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते, तो उनकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे पर नहीं है। तो इसलिए बहुत ही फिक्र करनी चाहिए कि फजर की नमाज कज़ा ना हो, क्योंकि बाकी वक्त तो फिर हम जाग ही रहे होते हैं, ना तो अजान भी सुनाई देती है और वक्त का भी पता चल रहा होता है, और दूसरों को भी हम देखते हैं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं। लेकिन फजर की चूंकि एक जिम्मेदारी होती है उठने की भी, और फिर वक्त पर उठने की, और फिर मस्जिद में जाने की, तो इस लिहाज से इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। और फजर पढ़ने वाला शाम तक अल्लाह की हिफाजत में होता है। उसमें एक वाकया भी आता है अहादीस की किताबों में। हमेश कहते हैं कि सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन अब्दुल्ला के क्या लगे बेटे और हजरत उमर के पोते, ये हज्जाज के पास बैठे हुए थे। हज्जाज के बारे में सब जानते हैं कि बहुत ही जुल्म करता था। तो हज्जाज ने उनसे कहा, उठो और फला आदमी की गर्दन मार दो। तो सालिम ने तलवार उठाई और क्योंकि इसका हुक्म था मारने का, और इस आदमी को पकड़ा
اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا تو ان کے والد بن عمر نے ان کو دیکھ لیا جب وہ اس آدمی کو باہر لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے 2-3 بار یہ بات دہرائی۔ پھر باہر سالم نے اس سے پوچھا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ یعنی جس کو مارنے کا حکم تھا، کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ سالم نے کہا پھر تم جس راستے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور وہ آپس آئے اور تلوار پھینک دی۔ حجاج نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی گردن اڑا دی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حجاج نے پوچھا کیوں؟ سالم نے جواب دیا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ سمجھدار ہو، میں نے تمہارا نام اسی لیے سالم رکھا کہ تم سلامت رہو، یعنی اللہ کے ذمے کے اندر خیانت نہ کرو۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے حادثے، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جب وہ فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اب تو الحمدللہ ہر شخص کے موبائل پر الارم ہوتا ہے اور موبائل ہر شخص کے سرہانے ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح نہیں اٹھ پاتا۔ ایک نہیں 2-3 الارم لگا لے، 5-5 منٹ کے وقفے پہ رکھ لے اس کو، کیونکہ جو شخص یہ 2 نمازیں پڑھے گا یعنی فجر اور عصر، بخاری میں آتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے حفاظت۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور عصر کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان نمازوں میں سستی نہ کرو، اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو اس طرح کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، یعنی جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا۔ اور پھر بعض اوقات لوگ رات کو قیام کرتے رہتے ہیں، آخری حصے میں سو کے فجر قضا کر دیتے ہیں۔ کیا ہے تہجد کے لیے اٹھتے تھے، وہ آنکھ نہیں پھر کھلی، فجر کے لیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں صبح کی نماز باجماعت پڑھوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں، ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے کہ فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھوں۔ ہاں منافق پر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، تو منافقت سے نکلنے کے لیے، نفاق سے نکلنے کے لیے اس نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ابی بن قعب کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا فلاں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ 2 نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہیں، سب نمازوں سے زیادہ بھاری، یعنی فجر اور عصر، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا چھپا اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو اس لیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند کرے۔ محترم ناظرین، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ دن کی اور نہ جگہ کی۔ آپ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے ان کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مالی پریشانی ہے تو اس کی نیت آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں اس نیت کی خاطر یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ قرض سے پریشان ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قرض سے نجات عطا کرے۔ اس طرح آپ کی جو بھی پریشانی ہو آپ اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا کوئی اور سا چھوٹا سا درود پاک بھی آپ لوگ
پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اگر درود ابراہیمی کا انتخاب کرا ہے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ایک بار ذرا دھیان سے سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ مبارک نام یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیمو، ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، اور ان دو ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ لوگ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کون سی سورت کو؟ سورۃ الکوثر کو 33 ٹائمز پڑھ لیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے اس کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اس کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک دوبارہ سے پڑھ لینا ہے، جتنی بار آپ نے اول پڑھا اتنی ہی بار آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی دلی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ جس چیز کا بھی تصور رکھ کر اللہ پاک کے حضور مانگے، اللہ پاک وہ سب چیزیں آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو آپ لوگ لازمی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی میں بے شمار کی کامیابیاں آ جائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عمل انتہائی مجرب اور انتہائی کرامتی عمل ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں ایسے ہی حل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ عمل اتنا پاورفل عمل ہے، اور یہ عمل صوفیاؤں کا کرنے کا بھی طریقہ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو آپ لوگ لازمی اپنی گرہ سے باندھ لیں۔ تو امید کرتا ہوں پیارے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کی دل کی ہر مراد کو پورا فرمائے، اللہ پاک ہر سب کو، جو بھی مسلمان ہیں ان سب کو پیارے دوستوں اللہ پاک مکہ مدینہ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔